السلام علیکم بچوں، آج کا سبق ہے ہمارا رامائن کا ایک سین۔ رامائن کا ایک سین جس کے شاعر ہیں پنڈت برج نارائن چکبست۔ پہلے ہم شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈت برج نارائن چکبست، جن کی پیدائش ہوئی ہے 1822 عیسوی میں اور وفات ہوئی ہے 1926 عیسوی میں۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی ولادت ایک کشمیری خاندان میں بمقام فیض آباد اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کی ولادت یعنی پیدائش کہاں ہوئی؟ فیض آباد میں، جو اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی اور پھر LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ ہی میں وکالت کرنے لگے۔ ان کا انتقال بریلی میں ہوا اور آخری رسوم لکھنؤ میں ادا کی گئی۔ چکبست نے روایتی انداز سے شاعری شروع کی اور غزلیں بھی کہیں۔ جلد ہی وہ نظم گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پنڈت برج نارائن چکبست نے غزلوں شاعری کی، ان کا روایتی انداز سے شاعری شروع کی اور پھر غزلیں بھی کہی انہوں نے، اور پھر نظموں میں بھی انہوں نے توازمائی کی۔ وطن پرستی کو موضوع بنایا۔ چکبست نے ہوم رول کے موضوع پر بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور دردمندی کے پہلو نمایاں ہیں۔ اسے یاد رکھیں کہ ان کی نظموں کی پہچان کیا ہے، تو ان کے کلام میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے احباب، بزرگوں اور قومی رہنماؤں پر مرثیے لکھ کر ان کی سیرت کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ صبح وطن اور مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ تھے پنڈت برج نارائن چکبست کے بارے میں۔ اب ہم رامائن کا ایک سین، اس کے بارے میں ہم اس نظم کو پڑھیں گے۔ رامائن کا ایک سین۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کر دل سے کیا کلام۔ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ ان اشعار میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے، جب رام چند جی بنواس جانے کے لیے باپ سے رخصت ہو کر ماں کے پاس پہنچے، تو بنواس جانے کے پہلے یعنی اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ اپنے والد سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد ماں سے ملنے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں اس وقت رام چند جی نے آنسوؤں کو اپنے دامن سے پوچھا اور دل میں کہا کہ مجھے روتا دیکھ کر ماں کا رنج اور بڑھ جائے گا، وہ مجھے یہ غمگین دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔ یعنی جب رام چند جی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا اور جب ماں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی ماں بالکل خاموش بیٹھی ہیں اور ان کے آنے کی انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب رام جی ان کے پاس آئے ہیں۔ ان کے قریب وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں کو رنج کی وجہ سے سکتہ طاری ہو گیا ہے، بالکل بے خود ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بدن میں خون نہیں رہا، اس لیے جس کی وجہ سے ماں کا چہرہ پورا زرد پیلا ہو رہا تھا اور وہ کسی مورت کی طرح خاموش ایک کونا میں بیٹھی تھی۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دید آئے حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ گرا، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ یعنی جب رام چند جی کی ماں یعنی غمزدہ ماں نہ جانے کس خیال میں کھوئی ہوئی تھی، جب انہوں نے اپنی حسرت بھری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھرتی ہے۔ کچھ کہنے کے لیے وہ اپنے لب کھولتی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ چہرے سے ان کے دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ خاموش تھی لیکن اس کے جسم کے روئے روئے کھڑے ہوئے تھے اور اسے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ماں پر کیا بیت رہی ہے، وہ کتنی افسردہ اور اندر سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔
کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جان، میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں، سب کی خوشی ہے یہی ہے تو صحرا کو ہو روا، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں، کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے تم یہاں مجھ سے ملنے آئے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو، سب تمہیں بنواس یعنی جنگل بھیجنا چاہتے ہیں، تو تم ان کی خوشی پوری کر لو، اپنے احباب کی، اپنے دوستوں کی خوشی، رشتہ داروں کی خوشی پوری کرو، مگر میں اپنے منہ سے تمہیں جنگل جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور اپنے آنکھ کے تارے کو جوگی بنا کر جنگل میں کیسے بھیجوں، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا۔ لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم، ڈستا نساں بن کے مجھے شوقت وحش، تم میرے لال تھے مجھے کسی سلطنت سے کم، میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو۔ یہاں ایک ماں اپنی بے کسی کا عالم ظاہر کرتی ہے کہ اگر میں کسی فقیر کے گھر، کسی غریب کے گھر پیدا ہوتی تو آج جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ مال و دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتی تو راج پاٹ کا یہ جھگڑا نہ ہوتا اور کوئی میرے بیٹے کو بنواس جانے کے لیے نہیں کہتا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے تم میرے لیے کسی سلطنت، کسی دولت سے کم نہیں ہو، اگر تم میرے پاس نہیں ہو گئے تو پھر اس راج پاٹ کا کیا کروں گی، یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ایسے راج پاٹ کو تو آگ لگانا ہی بہتر ہے۔ سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، منجدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و اما کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آسان مجھ غریب کی مشکل ازل کرے۔ ماں کہتی ہے کہ اپنے بیٹے یعنی رام سے کہہ رہی ہیں کہ خدا جانے مجھ سے کون سے گناہ ہوئے تھے جو بیچ مندار میں میری کشتی پھنس کر تباہ ہو گئی ہے، یعنی تم مجھے چھوڑ کر اس راج پاٹ کو سب چھوڑ کر جنگل جا رہے ہو، اب مجھے تو کسی طرح سکون نظر نہیں آتا، کہیں بھی مجھے کچھ سکون نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر میں اس جگہ چلی جاؤں جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے تو پھر ان مصیبتوں سے پناہ ملے گی، اگر میں مر جاتی تو مجھے ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پناہ ملتی، خدا میرے قصور معاف کر دے اور موت مجھ غریب کی مشکل آسان کر دے۔ سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط کے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور نہ مر جائے۔ ماں کی اس درد بھری باتوں کو سن کر بیٹے کی حالت اور خستہ ہو جاتی ہے، ان کا دل اندر سے رونے لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور درد بھری باتیں سن کر کہتے ہیں کہ کسی نے دھاردار تلوار سے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دھاردار تلوار سے سینے پر وار کیا ہو۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس دکھ اور صدمے کو برداشت کیا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت تھوڑا کمزور پڑ جاؤں تو ماں کی حالت اور خراب ہو جائے گی، وہ اب پہلے سے بھی بے بس اور مجبور ہیں۔ اس طرح ماں کو رنجیدہ دیکھ کر کے وہ بہت پریشان ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بھی پریشان ہو جاؤں، رنجیدہ ہو جاؤں تو ماں کہیں مر نہ جائے۔ پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہیں آپ، علم کا ہے یہ وقور، صدمہ یہ شاق عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور، شاید خزاں سے شکل عیاں ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ اپنی حالت پر خود پر قابو پاتے ہوئے بیٹا ماں سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بے شک اس ڈھلتی عمر میں، اس ضعیفی میں، بڑھاپے میں آپ کے لیے صدمہ برداشت کرنا کم نہیں ہے کہ ایک آپ کا بیٹا جنگل جا رہا ہے، بنواس جا رہا ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیں، اپنے آپ کو یوں پریشان نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس خزاں کے بعد کچھ بہار کا آئے اور خدا کی جانب سے
یعنی کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے، ہو سکتا ہے خدا کے اس کام میں کچھ بھلائی ہو۔ پڑتا ہے جس غریب پہ رنج محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ پروردگار۔ مایوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گنہگار، یہ جانتے نہیں وہ دانائے روزگار۔ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ کہتے ہیں کہ جس غریب شخص کو رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب کسی انسان پر غم مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو خدا اس کو صبر بھی دیتا ہے، اور ایسے وقت میں مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ تو جو عقل والے ہوتے ہیں ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے، خدا کی آزمائش ہے، تو انسان کو پریشانیوں میں یا کٹھن راستوں میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اللہ کی جو رضا ہے اس کے آگے گردن جھکا دینی چاہیے۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گرا، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں۔ رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو باغباں مالی ہوتے ہیں وہ باغ میں بہت محنت کرتے ہیں، پھولوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں دن کی دھوپ اور رات میں جو اوس گرتے ہیں وہ سب انہیں ناگوار گزرتے ہیں، کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کہیں پھولوں کی پتیاں خراب نہ ہو جائیں، لیکن ان سب کی دیکھ بھال وہ تو کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب موسم بہار گزر جاتا ہے اور خزاں کا موسم آ جاتا ہے، اور اس وقت درختوں کے جو بھی پتے اور پھول ہوتے ہیں سب سوکھنے لگ جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، اور وہ جو باغباں مالی ہے، باغ کی حفاظت کرنے والا، ان پھولوں کو جو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتا تھا، پیارا رکھتا تھا، ان کا یہ حال دیکھ کر کے وہ افسردہ ہوتا ہے اور ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے، اور درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر گرتے جاتے ہیں۔ اس خزاں کے موسم میں زمین پر ایک دوسرے پر اس طرح پڑے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار۔ دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ ابر و حباد وہ برف میں رہتے ہیں برقرار۔ ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موج سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا۔ رام چندر جی اپنے ماں کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جو جنگل میں کھلتے ہیں، لیکن وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں ان کی دیکھ بھال وہاں قدرت ہی جو ہے انہیں سنوارنے والا ہوتا ہے۔ وہاں بادل برسیں یا پھر تیز ہوا چلے یا برف گرے، اولے پڑے، وہ اسی طرح برقرار رہتے ہیں، کیونکہ ان پر خدا کا فضل کرم ہوتا ہے۔ وہاں پر گرم ہوا چلے یا لو پڑے یا اولے پڑے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن جاتی ہے، یہ سب ان کے لیے وہ اس موسم میں بھی وہاں پر برقرار رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، کیونکہ ان پر خدا کا کرم ہوتا ہے۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حصر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ یہ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر میری نظر تو اس بگڑے کام بنانے والے پر یعنی خدا پر ہے، اس کارساز پر ہے جو ہر بگڑے کام کو بناتا ہے۔ اگر اس نے چاہا، اگر خدا نے چاہا تو میرے لیے اس جنگل میں بھی جہاں میں جا رہا ہوں وہ جنگل بھی میرے لیے چمن بن جائے گا، کیونکہ بندہ کہیں بھی رہے، وہ جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی وہ ٹھہرے، خدا اس کا ہر حال سے واقف ہے، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس کے ہر حال سے وہ واقف ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نے چاہا، اس کا کرم میرے ساتھ ہوا، تو وہ جنگل کی وسعت بھی جو ہے میرے لیے ماں کی آغوش بن جائے گی۔ اب اس نظم کے مشکل الفاظ ہیں بچوں، مشکل الفاظ کے معنی آپ ضرور یاد کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بہت سہولت ہوگی کوشچن کے آنسر بنانے میں، خلاصہ لکھنے میں۔ زیارت یعنی کہتے ہیں کسی متبرک مقام جو کسی شخص یا چیز کو عقیدت سے دیکھنا، کسی مقدس مقام کا سفر کرنا۔ ستم کہتے ہیں، ستم یعنی ظلم۔ نونہال یہاں کہا گیا
पौधा को कहा गया, यानी कम उम्र बच्चा। सख्ता यानी बेहिस व हरकत हो जाने का मर्ज, जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता बेखुद हो जाता है। एक मलाल यानी रंज। बशर कहते हैं इंसान को। तस्वीर संग यानी मुजस्समा, पत्थर की तस्वीर, पत्थर की मूरत। संग कहते हैं पत्थर को। दिदाए हसरत यानी हसरत भरी निगाह। गोशा हाय चश्म यानी आँख के कोने। गोशा कहते हैं कोने को, चश्म कहते हैं आँख को। मुँह तन यानी जिस्म के बाल। जोगी यानी फ़कीर। बहम यानी साथ साथ इकट्ठे। शौकत व हश्म यानी शान व शक्ल। रुअबदार सरजद होना यानी पेश आना। मंजदार यानी भंवर। कूच करना रवाना होना। अदम माने आखिरत। तकसीर माने कसूर गलती। बहल करना माफ़ करना। अजल माने मौत। दर्द खेज यानी दर्द उठाने वाला। गुरेज माने बचना। नाशाद माने नाखुश। अलम माने गम। वफूर माने ज़्यादती। शाक माने सख्त दुश्वार। आया माने ज़ाहिर। रंज व माने दुख दर्द। अमर रज़ा अल्लाह की मर्ज़ी। खम यानी टेढ़ापन। रियाज माने बहुत से बार। नागहा माने अचानक। रायगा माने बेकार। दस्त यास मलना यानी अफसोस से हाथ मलना। बर्ग ख़ज़ा यानी ख़ज़ा के पत्ते। मौक़ूफ़ यानी मुनहसर मुल्तवी। मौज समूह यानी गर्म हवा, झुलसा देने वाली जो हवा लू चलते। नसीम माने ठंडी हवा। कारसाज यानी काम बनाने वाला यानी अल्लाह। हज़र यानी एक जगह क़याम। दश्त माने जंगल। दा माने मादर यानी माँ की गोद, माँ की आगोश। इस नज़म में जो गौर करने की बातें हैं, इस नज़म में नज़म रामायण के एक सीन में माँ और बेटे के जज्बात की अक्कासी की गई है। जब रामचंद्र जी को वनवास जाने के लिए कहा जाता है तो उस वक्त एक माँ के और बेटे की क्या हालत होती है उसे इस नज़म में बयान किया गया है। और अयोध्या के राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रामचंद्र जी कौशल्या के बेटे थे। जब तख्त पर रामचंद्र जी के बैठने का वक्त आया तो उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपना लिया हुआ वादा राजा दशरथ को याद दिलाया। आखिरकार रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास मिला। तो नज़म के इस सीन में रामचंद्र जी का अपनी माँ कौशल्या से रुखसत होना बहुत दर्द अंदाज में पेश किया है शायर ने। बच्चों, ये थे रामायण का एक सीन। इस नज़म को मैंने पढ़ाया, समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और बच्चों, आपसे गुजारिश है कि नज़म के जो आखिर में या कहानी के अफसाना कहानी जिसके भी आखिर में जो अल्फाज दिए जाते हैं, मुश्किल अल्फाज, उसके मानी ज़रूर याद रखें ताकि आपको नज़म या कहानी या कुछ भी हो उसे अच्छी तरह समझ में आए और आपको खुलासा लिखने में आसानी हो और जो भी सवाल पूछे जाए उसके जवाब लिखने में भी आसानी हो। तो इस नज़म को बच्चों आप ध्यान से देखें, इस वीडियो को, और अच्छी तरह समझिए, पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि आपको खुलासा लिखने में भी आसानी होगी, किसी तरह की दुश्वारी पेश नहीं आएगी और सारे सवालात के जवाब भी आप खुद से अच्छे से लिख सकेंगे। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अगली वीडियो में इसका खुलासा और जो सवालात जवाबात हैं उनको हल करके आपको बताऊँ। लेकिन आप भी कोशिश करें, उससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो अगली वीडियो में आपसे इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।